صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ فرمایا جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو اور اس سے جان پہچان ہو تب بھی، اور جان پہچان نہ ہو تب بھی، دونوں حالتوں میں اس کو سلام کرو۔ ہر حال میں سلام کرنا چاہیے، اور یہ سلام جو ہے یہ ملاقات کے آداب میں سے، جہاں ملاقات ہو۔ تو ایک آدمی تیزی سے بازار میں چلتا ہوا آ رہا ہے، دوسرا ادھر سے گزر گیا تو ملاقات نہیں ہوئی تو سلام بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے فقہا نے لکھا ہے کہ وہ آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس سے پہلے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قبلہ روح ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ویسے ہی خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، تو جو نیا آنے والا ہے وہ آ کے سلام نہیں کرے گا، اس لیے کہ سلام تو ملاقات کے آداب میں سے ہے۔ یہ آنے والا پہلے سے بیٹھنے والوں سے ملاقات کرنے کے لیے تھوڑی ہے، نہ پہلے سے بیٹھنے والے اس سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ اپنے دھیان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے موقع نہیں۔ ہاں مسجد میں کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہے، آمنا سامنا ہو گیا ہے، پھر تو سلام کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے دھیان سے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کوئی آپس میں ملاقات بھی نہیں ہے، تو وہاں سلام کرنا جو ہے یہ سلام کا موقع نہیں ہے۔ فرمایا جب ملاقات ہو تو سلام کرو، اور جب کوئی تجھے وہ پکارے تو اس کی پکار کا جواب دو۔ پکارنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ہے دعوت کرنا، وہ کوئی آدمی کسی کی دعوت کرے تو مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کی دعوت کو مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی سلام کرے اور دوسرا آدمی جواب نہ دے تو اس سے رنج ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی خوشی کے موقع پہ کسی کو مدعو کرے، بلائے، دعوت کرے اور دوسرا آدمی وہاں پر جائے ہی نہ تو اس سے بھی رنج ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہو تو عذر بتا دینا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ بھی طریقہ ہے، کسی کا دعوت نامہ آیا ہے تو اگر جا سکتے ہیں تو جاتے بھی ہیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو خط لکھ کے یا کسی طریقے سے ان کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ کا دعوت نامہ آیا تھا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس خوشی کے موقع پہ مجھے یاد کیا ہے، اور مجھے فلاں عذر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے میں اس موقع پہ حاضر نہیں ہو سکا، تو شریک ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے کہ ناراضگیاں نکالنے کا وقت ہی یہ ہوتا ہے، جب کوئی شادی کرتا ہے نا تو روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آؤ ہمیں منانے کے لیے، اب تمہارا نہیں، جب کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور یا کسی مدد کے لیے بلائے، کسی ضرورت کے لیے بلائے، مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرو، کوئی مشورہ مانگ رہا ہے یا کوئی اور خیر خواہی چاہتا ہے تو اس سے کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ، جب چھینک مارے اور چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے الحمدللہ کا جواب دو۔ چھینک مارنے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ، اور جو سننے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ تو صحابہ تو اس انتظار میں ہوتے تھے ہمیں چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یرحمک اللہ فرما دیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں مل جائے۔ اور ہمیں وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو اس کی، اور جب اس موت آئے، انتقال ہو جائے اس کا، تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ یہ بھی مسلمان کا ایک اہم ترین حق ہے، اور اب مصروف زندگیاں ہوتی جا رہی ہیں
اور اتنی مصروف زندگیاں ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ جو ضروری حقوق ہیں یہ بھی ہم لوگ پورے نہیں کر پا رہے۔ خوشی کے موقع پہ دعوت کرتا ہے وہاں نہیں جاتے، موت ہوتی ہے وہاں پر نہیں جاتے۔ اب یہ کورونا کی بیماری آئی ہے، وبائی امراض ہیں میں سے ہے، لیکن مسلمان کا ایک اپنا مزاج ہے اور غیر مسلموں کا اپنا مزاج ہے۔ غیر مسلم جو ہیں وہ وبائی امراض سے بہت ڈرتے، مسلمان جو ہیں وہ جتنی احتیاط ممکن ہوتی ہے اتنی احتیاط کرتے ہیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کورونا سے کوئی مر گیا تو اس کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا، حالانکہ مرنے کے بعد تو کورونا، پھر وہ یہ جو کورونا کا مریض ہوتا ہے عام طور پہ اس کو تابوت میں بند کر دیتے ہیں، تو وہ کورونا کے جراثیم جو ہیں وہ کوئی ایسا ہی ہیں کہ وہ تابوت سے نکل کے اڑ کے لوگوں کو لگ رہے ہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو بلا وجہ اس سے نفرت کا اظہار کرنا اور اس کے جنازے پہ نہ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب موت آئے تو اس کے جنازے پہ جانا چاہیے اور اپنی مصروفیات کو انسان آگے پیچھے کر لے، لیکن یہ ضروری کام جو ہیں وہ انسان کو کرنے چاہیے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ مریض کی عیادت جو ہے وہ کتنی اہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے بندے سے کہ یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، مرض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا تو حال پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، رب اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہوتے ہیں، آپ کا حال کیسے پوچھنے کے لیے آتا ہے؟ آپ نہ بیمار ہو سکتے ہیں نہ آپ کا حال پوچھا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، تجھے پتہ نہیں فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کا حال پوچھنے کے لیے نہیں کیا تھا؟ اما علمت، تجھے پتہ نہیں، انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کہ اگر تو اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی مریض کا جب ہم حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہراً تو ہم مریض سے مل رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم اللہ سے مل رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حق تعالی شانہ کسی بندے سے کہیں گے کہ اے ابن آدم، میں نے کھانا طلب کیا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ تو کہے گا رب العالمین آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں فلاں میرا بندہ جو ہے وہ بھوکا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر حق تعالی شانہ کسی بندے سے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں نے پانی مانگا تھا تو نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کو پانی پلانا تھا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا تھا تو نے پانی نہیں پلایا تھا اس کو، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے بھی وہی پاتا۔ تو جو دکھی لوگ ہوتے ہیں نا، بیمار ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ان کا حال پوچھنا اور ان کی دلداری کرنا اور ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ ظاہراً تو اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے لاہور کے، ایک دن اپنے خادم سے کہنے لگے کہ اللہ میاں سے ملاقات کراؤں آپ کی؟ انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کے پاس آتے ہی اس لیے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، آپ کا دامن ہی اس لیے پکڑا ہے۔ فرمایا لاؤ گاڑی، پھر وہ گاڑی لے کے آیا، گاڑی پہ سوار ہو کے اس کو لے گئے، ایک غریبوں کا محلہ تھا، اس محلے میں لے گئے، ٹوٹے پھوٹے مکان تھا اس میں لے گئے۔ وہاں ایک آدمی تھا، بیمار بھی پڑا ہوا تھا، غریب بھی تھا، تنگ دستی بھی تھی، غربت بھی، بیماری بھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کا حال پوچھا اور
پھر ساتھ پیسوں سے اس کی خدمت بھی کی تاکہ اپنا علاج کرا سکے، اپنے گھر کی ضروریات پوری کر سکے۔ پھر وہاں سے واپس نکلے تو یہ حدیث سنائی، فرمایا کہ اس کے کھانے کا بھی انتظام کیا، اس کا حال بھی ہم نے پوچھا، اس کے پاس پینے کا نہیں تھا تو ہم نے اس کا بھی انتظام کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ مشہور ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ تو یہ مصروف زندگی میں آج کل مریض کا حال پوچھنے میں، ہاں مریض کا حال پوچھنے میں بھی انسان کو ذرا احتیاط سے اور اعتدال سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مریض کا جب حال پوچھنے جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، زیادہ دیر نہ بیٹھو، اس لیے کہ بعض لوگوں سے مریض کو حجاب ہوتا ہے، وہ ہلنا جلنا چاہتا ہے تو ہل جل نہیں سکتا اس کے سامنے، تھوڑی دیر بیٹھو اس کے پاس، زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھو۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ آدمی ہجوم نہیں کر سکتے، دل کا مریض ہے، ایک تو ہسپتال والے اندر نہیں جانے دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ مریض حال پوچھنے والے آتے رہیں تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ پھر مریض کی عیادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو متعلقین ہیں ان سے حال پوچھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں صحابہ اکرام حضرت علی سے پوچھ لیتے تھے حال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہر آدمی تو گھر آ کے آن وسلم کا حال نہیں پوچھ سکتا تھا، اور جیسے صحابہ کو شوق تھا آن وسلم کا حال پوچھنے کا، اس طریقے سے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شوق تھا کہ میں باہر جا کے صحابہ سے بات کروں۔ تو ایک دن اپنی ازواج سے فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے بھر کے لاؤ، بخار تھا آپ کو بڑا، اور فرمایا کہ 7 مشکیزوں کے پانی سے مجھے نہلاؤ۔ وہ نہلایا گیا تو اس سے بخار اتر گیا۔ اس پر آن رسول اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام نے آپ کی زیارت کر لی، اور آپ نے صحابہ کو نصیحت بھی فرمائی، خطبہ بھی ارشاد فرمایا، تو خود آ کے آن رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کرا دی، اور ورنہ صحابہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حال پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پہ جہاں خود جانا مشکل ہو تو وہاں ان کے قریبی اعزہ سے حال پوچھ لینے پہ اکتفا انسان کو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک رسالہ ہے الصیانہ، یہ بھی اپنا